لیکن یہ جو ایمان ہے نا، ایمان، ہدایت، اللہ کا تعلق، اگر کوئی شخص دل سے یہ چاہ لے کہ مجھے اللہ چاہیے، مجھے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، پاک صاف زندگی گزارنی ہے، ہدایت چاہیے مجھے، تو یہ ہدایت کا جذبہ جس کے دل میں بھی ہوتا ہے نا، وہ تب تک اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے نہیں دیتا. یعنی اللہ کے خزانوں سے آپ کو بہت ساری چیزیں یا تو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی، یا آخرت میں ملیں گی آپ کو. اس دنیا میں آپ کو صبر اور آزمائش سے گزار دے گا اللہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو نو نہیں کرتا، کہ ایک انسان ہے وہ سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے ہدایت کی نیڈ کو فیل کر رہا ہے اور اللہ اسے ہدایت نہ دے، یہ امپاسبل ہے. ایکچولی میں جو لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں وہ ہدایت چاہ نہیں رہے ہوتے. مجھے بتاؤ، جو بندہ کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کی سوچ، اس کا ٹائم ضائع کرنا، یہ اسے ریئلائز کروا رہا ہوتا ہے نا کہ تو بھائی کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو اس کا کیریئر نہیں بنتا. لیکن جو کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے، لوگوں کو دکھتا ہے کہ یار یہ بندہ کیریئر بنانے میں انٹرسٹڈ ہے، دین اس کا سال 2 سال کے بعد کچھ 2 4 تھپڑ دھکے کھانے کے بعد گرتے سنبھلتے کیریئر بن ہی جاتا ہے. بھائی کچھ نہ کچھ کما لیتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہدایت لینے میں اللہ سے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، ہدایت کی دعا نہیں کرتے، یا پھر ہدایت کی نیڈ کو فیل نہیں کرتے. غفلتیں ہوتی ہیں. وہی بات کہ جب تک غفلت ختم نہیں ہوگی تب تک اللہ سے جڑی کوئی بھی بلیسنگ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو شکر گزاری کیا کریں گے؟ پھر تو دنیا ہماری دیوانی اور ہم دنیا کے دیوانے. دنیا تو خواہشوں کا گھر ہے، دنیا تو جھوٹی محبتیں اور جھوٹی تسلیاں دینے میں بڑی ماہر ہے. دنیا کا شکنجا تو بہت بڑا ہے بھائی، اس کا پنجہ بہت بڑا ہے، اس کی گرپ بڑی مضبوط ہے کہ جو تھوڑا سا بھی ڈھیلا کرے گا نا خود کو، دنیا موسٹ ویلکم کہے گی اسے، ساتوں دروازے کھولے گی ایسے انسان کے لیے جو دنیا کی لذتوں کی طرف آنا چاہے، جو دنیا کی اٹریکشنز کی طرف آنا چاہے، جو دنیا کی گمراہیوں میں قدم رکھنا چاہے، جو دنیا کے اندھیروں میں آگے بڑھنا چاہے. واللہ یہ دنیا بڑی خوش ہوتی ہے ایسے بندے کے لیے. اور اتنا شروع میں اتنا عالیشان استقبال ہوتا ہے نا اس کا دنیا کی طرف سے، گناہوں کی دنیا میں آپ حیران ہو جاتے ہو. اسی لیے تو وہ لوگ بڑھنے کی خواہش کرتے ہیں، ہپنوٹائز کیا جاتا ہے ان کو، لذتیں دکھا کے، مزے دکھا کے، دولتیں دکھا کے، شہرتیں دکھا کے. کیا ہو وہ دنیا جس کو خدا دھوکا کہہ رہا ہے، وہ دنیا جس کو خدا آزمائش کا گھر کہہ رہا ہے، وہ دنیا جسے خدا مکڑی کا جالا کہہ رہا ہے، نون ویلیویبل چیز کہہ رہا ہے. ارے دیکھ تو صحیح وہ کیسی جنت بنتی ہے تمہارے لیے، ایک دفعہ آؤ تو صحیح. رب کی بات کا یقین کرو گے پھر تو دنیا میں شاید پیچھے رہ جاؤ گے. اب یہ لالچیں ہوتی ہیں دنیا جو دے رہی ہوتی ہے ایک عام نوجوان کو، لڑکے اور لڑکیوں کو. دیکھو دنیا کی فینٹیسی، دیکھو دنیا کا عروج، یہ دیکھو فیشن انڈسٹری کہاں سے کہاں نکل گئی، اور تم ابھی تک سٹل وہیں پہ بیٹھے ہو. پرانی سوچ، اساطیر الاولین والی زندگی، صحابہ کی باتیں سن رہے ہو. ایسے دھوکے دیتی ہے دنیا. پھر لیکن دنیا کا مقصد بھی تو کچھ ہوگا نا. ایویں تو نہیں آپ کو اپریشیٹ کر رہی. کیوں آپ پر کوئی بندہ ایویں احسان کر جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب شطلب نہیں ہوتا آپ سے. دنیا کا قانون ہے بھائی، آپ کی مدد تبھی کی جائے گی جب اگلے بندے کو آپ کی بھی کبھی نہ کبھی ضرورت پڑے گی یا ہے. ایویں تو نہیں کھڑا ہوتا کوئی آپ کے ساتھ، بہت کم. اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو ایسے لوگوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے. تو دنیا کا قانون ہے، اسے کون بدل سکتا ہے؟ تو دنیا کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا ان نوجوانوں سے، جنہیں یہ دنیا اپنا آپ خوشنما کر کے دکھا رہی ہے اور ان کے لیے گناہوں کے راستے آسان کر رہی ہے اور ان کو غفلتوں میں ڈبا رہی ہے اور ان کی ایک لگژری لائف سیٹ کر کے دے رہی ہے یہ دنیا اور یہ دنیا کے کچھ بگڑے ہوئے لوگ. تو بدلے میں اس سے بھی تو کوئی قربانی دینی پڑے گی نا یار. وہ قربانی کیا ہو سکتی ہے؟
آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کا ہم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمیں یہ دھوکہ دے سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ؟ یہ دنیا دھوکہ ہے، اسی لیے نا تاکہ ہم اس پہ اعتبار نہ کریں. تو پھر جو بندہ اس پہ اعتبار کر لیتا ہے تو یہ دنیا اس کے اعتبار کو توڑتی کیسے ہے؟ اگر ہم پیک کی بات کریں، ٹاپ کی بات کریں، تو اس دنیا کا مقصد یہ ہے کہ انسان رب سے کٹ جائے، رب سے جڑے جذبے اس کے دل سے نکل جائے. یہ سارا ٹائم دنیا میں لگائے، رب کو ٹائم دے کر یہ اپنی آخرت نہ بنا پائے. بس یہ دنیا کا سمپل سا مقصد ہے. جو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو اپنے ایمان کو قربان کر دیتا ہے دنیا کی خاطر، پھر یہ دنیا اس کے لیے تمام راحتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. دیکھ لو